وسیلہ کہیں آیا ہے؟ ہم تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا چاہیے، یا آپ کیوں اس دروازے پر آتے ہیں، کیوں علم پکڑ کے دعا کرتے ہیں، کیوں عزاخانے میں جا کر بات کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ سے بات کرنی چاہیے، مصلی پہ رہیں۔ اور پھر حتیٰ مکہ اور مدینہ میں تو بڑے عجیب و غریب منظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اگر کوئی سرکار دو جہاں کے روزے پر جا کے سرکار کی جالی کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لے تو ان کا بس چلے تو ہاتھ ہی کاٹ دیں، اور بعض اوقات تو بعض لوگوں کو زبردستی پکڑ کر موڑ دیتے ہیں کہ کعبے کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ سے مانگو، ان سے کیا مانگ رہے ہو؟ یہ منظر بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں، اور بعض اوقات تو طبیعت اتنی مقدر ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے کہ یا اللہ ان لوگوں سے کب ہماری جان چھٹے گی، کب جو ہے وہ جو ہے مکہ اور مدینہ نبی کے چاہنے والوں اور عاشقوں کے ہاتھ میں آئے گا، کب بدتمیزوں سے ہمیں نجات ملے گی۔ تو یہ منظر ہمیں اکثر دیکھنے میں ملتا ہے۔ اور پھر جب ہم بات کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جی وسیلے کو دکھاؤ، قرآن مجید میں کہیں وسیلہ ہے، کہیں وسیلے کا ذکر ہے۔ یہ دو آیتیں بھی جو ہیں، پہلے تو کہتے ہیں جی کوئی وسیلہ دکھاؤ، قرآن میں لفظ وسیلہ آیا ہے، جب لفظ دکھا دیتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ میں ایک فورم پر تھا، مجھ سے کہنے لگے جو وسیلے کی آیت، میں نے کہا جی آیت وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، کہنے لگے اس سے مراد تو جہاد ہے۔ میں نے کہا اگر اس سے مراد جہاد ہے تو آگے پھر کیوں کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو؟ اگر وسیلہ بھی جہادی ہے تو پھر یہ جہاد کی بات آگے کیوں آ رہی ہے؟ وسیلہ کچھ اور ہے، جہاد کچھ اور ہے۔ پہلے اپنا بڑا مانو، پھر میدان میں اترو، پہلے طے کرو تمہارا سربراہ کون ہے اس قابل؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ آیہ کریمہ جو تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ ہمیں ہر بات قرآن سے دکھاؤ، ہر بات قرآن سے دکھاؤ۔ پہلے تو ان سے میں مخاطب ہوں کہ تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ کیا جبریل تم پر آیا تھا کہ یہ قرآن ہے؟ یہ نبی نے ہی بتایا ہے نا یہ قرآن ہے، تو بغیر نبی کے قرآن تم نے کہاں مانا ہے جو بغیر حدیث کے قرآن مان رہے ہو؟ سرکار بتائیں گے نا، قرآن سے دکھاؤ 2 رکعت نماز فجر کی قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ساری امت 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، سنی ہو یا شیعہ ہو۔ یہ 4 رکعت نماز ظہر کی ہے، 4 رکعت عصر کی ہے، 3 مغرب کی ہے، 4 عشاء کی ہے، کہاں ہے قرآن میں؟ زکوٰۃ کیسے دینا ہے، کہاں ہے قرآن میں؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں، کہاں ہے قرآن میں؟ اگر ہر بات قرآن سے دیکھنی ہے تو وہ دیکھنے والا ہی تو بتا رہا ہے، میں تو دیکھ ہی نہیں پا رہا۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، قرآن میں کوئی خشک و تر نہیں ہے جس کا ذکر نہ ہو، وہ میرے لیے نہیں ہے۔ یعنی یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ قرآن میں کوئی خشک و تر نہیں ہے جو قرآن میں نہ ہو، یہ میں کھول کر بیٹھ جاؤں اور ہر چیز کو ڈھونڈنے لگوں، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ قرآن میں ہر خشک و تر ہے، توجہ چاہوں گا، قرآن میں ہر بات موجود ہے، مگر دیکھنے والے کے لیے نگاہ مصطفیٰ چاہیے یا دید مرتضیٰ چاہیے۔ ہر آدمی نہیں دیکھ سکتا، میرے بس کی بات نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آئے گا۔ قرآن میں ہے مگر دیکھنے کے لیے وہ آنکھیں چاہیے جو اللہ کے یہاں سے بند کر آئی ہوں، وہ دیکھنے والی آنکھیں۔ دیکھیں ایک مرتبہ میں چشم سر سے دیکھتا ہوں، یہ ہماری جو منہ پر آنکھیں لگی ہوئی ہیں، یہ آنکھیں تو بہت ساری چیزیں دیکھ ہی نہیں رہی۔ ان کے دیکھنے کے اوپر اگر میں نے فیصلہ کر لیا تو پھر بہت ساری چیزوں سے مجھے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ یہ آنکھیں تو بہت ساری چیزیں دیکھتی نہیں ہیں، اور دیکھتی بھی ہیں بعض چیزیں تو دھوکہ کھاتی ہیں، یعنی ہوتا کچھ اور ہے، دیکھتی کچھ اور ہے۔ یہی پنکھا اگر ابھی چلنے لگ جائے تو 3 پر ہے نا اس میں، یہ ایسا لگے گا جیسے تھال گھوم رہا ہے، تھال تو نہیں ہے، ہمیں نظر تھال آئے گا، ہے یہ 3 پروں والا پنکھا۔ آپ انگارے کو ذرا بیضوی اور دائرہ نما میں ذرا چرخش دیں، گھمائیں، تو ایسا لگے گا جیسے ویل گھوم رہا ہو آگ کا، جبکہ وہ انگارہ ہے۔ روڈ کے اوپر آپ کو سراب نظر آتا ہے، پانی نظر آتا ہے، باقاعدہ پانی نظر آتا ہے، ہم قریب جاتے ہیں تو وہ پانی نہیں ہوتا، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں نا۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا، میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے، میں نے سوچا موذی حملہ کرے گا، توجہ ہے۔ لوگوں نے دیکھ کر مجھ پہ تبصرے شروع کر دیے، مولانا کو دیکھو شجاعت کی باتیں کرتے ہیں، سانپ سے ڈر رہے ہیں۔ اب ہم کھڑے ہوئے سوچنے لگے کیا کریں، ان کے چڑھانے میں آئیں یا عقل مندی کا ثبوت دیں؟ بہت سارے لوگ جو ہے چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں نا۔ تو ابھی ہم کھڑے سوچ رہے تھے کہ آگے بڑھوں گا تو یہ سانپ ہے، حملہ کرے گا، یہ ڈسے گا جی۔ تو چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا مولانا آپ اس سے ڈر رہے ہیں، اسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہنے لگے یہ تو پلاسٹک کا ہے۔ تو جیسے ہی مجھے معلوم ہوا سانپ پلاسٹک کا ہے، میں نے اسی پر پیر رکھا اور گزر گیا۔ جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ حقائق کو روشن کرنے کو بصیرت کہا جاتا ہے۔
اور بصیرت چشمے سر سے نہیں آتی، چشمے جان سے آتی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، قرآن میں ہر چیز موجود ہے، مگر دیکھنے کے لیے سرکار کا وجود چاہیے، مولا علی کا وجود چاہیے۔ ہر بات قرآن سے دکھائیے جی نے، کہنے ماتم دکھائیے قرآن سے۔ تو یہ جو شوق رکھتے ہیں نا، ان کو پھر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کچھ تو ہوتے ہیں جو علمی بات سمجھتے ہیں، کچھ نقضی بات اور جو ہے وہ ضد کو محسوس کر لیتے ہیں جی، نقضی جواب سمجھتے ہیں۔ ایک ان کے سوال کو توڑ دیا جائے تو خود بخود وہ جواب ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ ایک صاحب مجھ سے لج رہے تھے کہ قرآن میں ماتم دکھائیے۔ میں نے کہا جی قرآن میں ماتم کی آیت وہیں لکھی ہے جس کے برابر میں تراویحوں کی آیت لکھی ہے۔ صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اللہم صل علی